اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کی ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم احتسال کشمیر 5 اگست کے حوالے سے ابھی تک تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی فرینکفرٹ میں کونسل جنرل فرینکفرٹ جناب زاہد حسین صاحب نے بعض دانشوروں کو اور بعض پریس نمائندگان کو آج کونسلیٹ میں بلایا ہوا تھا، جہاں پر انہوں نے کشمیر کی صورتحال کے اوپر اپنا نقطہ نظر جو ہے بیان کیا۔ اس وقت ہم کونسلیٹ کے باہر کھڑے ہیں اور ابھی کونسلیٹ میں جا کر زاہد حسین صاحب سے ہم چھوٹا سا انٹرویو کریں گے جو ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ جی زاہد حسین صاحب، جو 5 اگست کو یوم احتسال کے حوالے سے فرینکفرٹ کونسلیٹ میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اس بارے میں آپ کچھ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب۔ آج کونسلیٹ جنرل پاکستان فرینکفرٹ میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں بیسکلی جو اس کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ 1 سال پہلے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی اقدامات تھے، جس میں نمبر 1 انہوں نے ان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 370 اس کو ایبروکیٹ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر سے باہر رہنے والے بھارتی شہری تھے ان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر جائیداد اور جو روزگار ہے اس کے حصول کو لیگلائز بیسیکلی کیا گیا تھا، اور اس طرح جو مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا گیا تھا۔ تو اس اقدام کو، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے بالکل خلاف ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو اس غیر قانونی اقدام کے ساتھ ایسوسیٹڈ لاک ڈاؤن ہے اور اس کے نتیجے میں جو کشمیری بہنوں بھائیوں کو جو تکالیف ہوئی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے جو چینل ہے اس کی وساطت سے ناظرین سے بھی اگر میں ریفر کروں تو وہ بھی اس سے آگاہ ہیں کہ اوور دا ایئرز جو بھارت کی 9 لاکھ فوج ہے، انہوں نے ایسے مظالم ڈھائے ہیں بیچارے کشمیریوں کے اوپر کہ جن کا ایون سوچ کے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد تھا کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے حاضرین سے بھی درخواست کی اور آپ کی وساطت سے ناظرین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے جو ایریاز آف انفلوئنس ہیں اس کے اندر بھی اس کاز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، تاکہ دنیا کو آگہی ہو کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کی گریوٹی کتنی ہے۔ دراصل تو آج کل کرونا کی وجہ سے ایکٹیویٹیز بڑی محدود ہوئی ہوئی ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس میں لانگ رن بھی ہم کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جرمنی کے اندر جاری رہنی چاہیے۔ تو اس معاملے میں بھی آپ نے بعض کمیونٹیز کو اپروچ کیا یا انہیں ریکویسٹ کی کہ بھئی؟ اس میں یہ ہے کہ میں بڑی خوشی سے جو پاکستان کی کمیونٹی جرمنی میں آباد ہے اس کی کاوشوں کا بہت خوشی کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ اوور دا ایئرز ڈیمنسٹریشنز جو ہیں وہ ارینج کرتے رہے ہیں۔ فرینکفرٹ کے اندر، برلن کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہوا، فرینکفرٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ دنوں میں یہ آرگنائز ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی سویلائز طریقہ ہے جس کے تحت آپ لوکل پاپولیشن کو بتا پاتے ہیں کہ کس قسم کے جو حالات ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ لوگوں کو پتہ چلتے ہیں، اور بیسکلی تو مقصد ایک ہی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ میری جیسے جیسے ملاقات ہوتی جاتی ہے، میں جو جرمن گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی آگاہ کرتا رہا ہوں۔ آئندہ بھی میری ملاقاتیں ہیں، تو انشاءاللہ
یہ بھی اس کا گفتگو کا حصہ بنے گا. جب فرینکفرٹ تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے انٹرویو کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ جو پرانی پالیسی تھی جس کے تحت دوسرے شہروں میں جا کر پاکستان کونسلیٹ جو ہے وہ اپنا کام کیا کرے گی لوگوں کی سہولت کے لیے جنہیں دوسرا اصل، اس سلسلے میں آپ نے آتی جو پہلا قدم اٹھایا ہے ساربکن آپ تشریف لے کے گئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ایکٹیویٹیز تھیں، کتنے پاکستانیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، یا وہاں پاکستانیوں کے مسائل کیا تھے اس ایریے کے ساربکن میں؟ دیکھیے جیسا کہ اس وقت بھی میرا وعدہ تھا آپ سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، کہ مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے، تو مجھے خوشی ہے کہ پہلا دورہ جو ہے وہ میں 24 جولائی کو ساربکن کا ہم نے انڈرٹیک کیا. اس میں ہم نے بیسکلی جو ہمارے پاس مشین ریڈیبل پاسپورٹس تھے وہ لے کے یہاں سے گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے لوگوں نے کلیکٹ بھی کیے. ان کو یہ جو 2.5-3 گھنٹے کا رستہ ہے وہ اس کی بچت ہو گئی. سیکنڈلی کچھ ویزے بھی ہم نے وہاں پہ دیے. اس کے علاوہ کچھ رینانسیشن سے متعلق معاملات اور اٹیسٹیشن سے متعلق معاملات بھی وہاں پہ نپٹائے گئے. یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آئندہ انشاءاللہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ دوسرے علاقوں کے اندر بھی یہ پہنچائی جائیں گی. سر دست جو میرا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جو دورہ ہے وہ انشاءاللہ میونخ کی طرف ہم پلان کر رہے ہیں. ابھی میں اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے کہ ارادہ ضرور ہے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ اس کے معاملات طے پاتے ہیں وہاں پہ ضرور جائیں گے. کونسلر سروسز کے علاوہ جو اس قسم کے دورے کی اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو فاصلہ ہوتا ہے کونسلیٹ اور ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان میں وہ بہت ہی سمٹ جاتا ہے، اور ایک بڑے ہی دوستانہ ماحول کے اندر ہم اپنی بات کہہ پاتے ہیں اور کچھ ان کی بات سن پاتے ہیں. تو یہ جو باہمی رابطہ ہے یہی دراصل مسائل کے حل کی طرف کا رستہ ہے. تو یہی فائدہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہوا، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ فائدہ ہم اٹھائیں گے. آپ نے آن لائن ویزے کی بھی بات کی تھی کہ بھئی یہ سہولت جو ہے اسے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کچھ پروگرس ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں نے اس طرف رجحان کرنا شروع کیا ہے؟ یہ دیکھیے آن لائن ویزا جو ہے وہ، یا اس کو اگر میں آن لائن کا لفظ ہٹا دوں اور صرف ویزے کی بھی بات کروں تو یہ مشروط ہے انٹرنیشنل ٹریول سے. تو چونکہ انٹرنیشنل ٹریول ابھی تازہ بحال ہوا ہے اور ابھی اس کے اندر اتنی ایشورنس لوگوں کو نہیں ہے، اس واسطے ابھی تھوڑا سا یہاں سے جو پاکستان کی طرف ٹریفک ہے وزٹرز کا وہ تھوڑا سا کم ہے نسبتاً اس کے کہ جب کہ کرونا ریلیٹڈ حالات نہیں تھے. لیکن یہ یقیناً خوش آئند ہے کہ لوگوں نے آن لائن ویزا اپلائی کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو پروسیس کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی تھنگز وڈ گیٹ بیٹر. 2 موقعوں پہ پاکستانی زیادہ پاکستان جاتے ہیں، یا گرمیوں کی چھٹیوں میں یا پھر دسمبر کی سیزن کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے. تو اس طرح تو کرونا کی وجہ سے میرے خیال جانے والے بہت کم ہوں گے، تو دسمبر میں یقیناً آپ کے اوپر ایک بڑا رش پڑے گا اس سال. اس کے لیے کوئی آپ ناظرین کو یا ایک میسیج دینا چاہتے ہو کہ بھئی کتنے عرصہ پہلے انہیں ویزا اپلائی کر دینا چاہیے؟ دیکھیے اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے لمبی مدت کا ویزا حاصل کر کے رکھ لیں، تاکہ وقت پہ آپ کو یہاں پہ بھاگنے کی جو تکلیف ہے وہ نہ اٹھانی پڑے اگر آپ یہاں آنے کے ارادہ رکھتے ہیں. اس کا دوسرا الٹرنیٹیو جو ہے وہ یقیناً آپ کا آن لائن ویزا ہے، اس سہولت کو ضرور اپنائیے. بات یہ ہے کہ یہ رش پہلی دفعہ نہیں آئے گا، یہ ہر سال آتا ہے، اور الحمدللہ اس رش کو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ڈیل کر لیا جاتا ہے. بہرحال جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور وائس آف جرمنی کے ناظرین کے لیے آپ کی خواہش جو ہے ہم
تھینک یو ویری بہت مچ، شکریہ. شکریہ. جی ناظرین، آپ نے کونسل جنرل جناب زاہد حسین صاحب کے خیالات، نظریات سنے، اور اس میں انہوں نے خاص طور پر جو آج کشمیر کے علاوہ بات کی ہے وہ ان کا سار برکن کا وزٹ تھا، جہاں پر انہوں نے کونسل سروس جو ہے مہیا کی، جس میں پاسپورٹس بھی بنے اور لوگوں کو ویزا جات بھی ایشو کیے گئے. اب ان کا اگلا پروگرام جو ہے وہ میونخ جانے کا ہے، اور اس کی تاریخیں جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر جو pakistan.mission.de ہے اس کے اندر دے دی جائیں گی. اس لیے ناظرین جو میونخ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس ویب سائٹ کو چیک کرتے رہیں، تاکہ جب تاریخ کا اعلان ہو تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ویب سائٹ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، pakmissionfrankfurt.de. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.